تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور مکمل اتباع کرنا ضروری ہے، ہر مسئلے میں، عقائد میں بھی، احکامات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تو مکمل اتباع کرنی ہے۔ سبب، جنس، مقدار، کیفیت، حیت، زمان، مکان، جو شریعت نے مقرر کیا ہے اتنا ہی ہو، اور جہاں عمومی حالت میں چھوڑا ہے وہاں عمومی حالت میں ہو۔ اس میں حکم شرع میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے میں ہمیں اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت، طریقے اور حکم اور عمل پر اپنی طرف سے یا کسی کے کہنے پر یا کسی سے متاثر ہو کر اضافہ کرنے کی اجازت بھی، نہ کمی کی اجازت ہے نہ اضافے کی اجازت ہے۔ نہ اپنی طرف سے کوئی سبب مقرر کر سکتے ہیں، کسی سبب کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اپنی طرف سے کسی اس سبب کے علاوہ کہیں اور نہیں کر سکتے، جنس میں اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کر سکتے، مقدار میں نہیں کر سکتے، کیفیت، حیت اور طریقہ کار میں نہیں کر سکتے، زمان اور مکان اگر متعین ہے تو اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، متعین نہیں ہے تو اپنی طرف سے کسی جگہ اور مکان کو خاص نہیں کر سکتے۔ تو پوری طرح ہر معاملے سے، ہر زاویے سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اسی طریقے سے، اسی طرح اس دین کو اپنائیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور آج کا خطبہ اسی پچھلے خطبے کا تتمہ ہے، تو ہمیں اسی دین کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اگر یہ موضوع میں آپ قرآن میں دیکھیں اور احادیث میں دیکھیں، بہت ساری آیات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر بہت ساری احادیث موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ائمہ سلف سے بہت ساری باتیں اس طرح کی موجود ہیں، تو ایک لمبی اور طویل بحث ہو جائے گی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو مومن مرد ہو یا عورت ہو اس کو اختیار ہی نہیں بچتا کہ اس کی اس کا کوئی عمل دخل ہو اس میں۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور آپ کے کسی طریقے میں اضافہ یا کمی، یہ بھی نافرمانی، کیونکہ اس سے بھی نبی علیہ السلام نے روکا ہوا ہے، جو اس میں نافرمان بن جائے گا، نافرمانی کرے گا، وہ واضح طور پر گمراہ ہے، واضح گمراہی کے اندر ہے۔ سورہ نساء میں آپ پڑھتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تمہارا کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی طریقے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف کے لیے شریعت نے ہمیں ایسا کوئی قانون نہیں دیا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے، آپ اکثریت کو دیکھو کس طرف ہے، آپ اقلیت کو دیکھو، کوئی اور معیار مقرر کیا ہو، کوئی اور پیمانہ مقرر کیا ہو، نہیں کیا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، چھوٹے بڑے میں اختلاف ہو سکتا ہے، زیادہ پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، زیادہ لوگوں کو تھوڑوں سے تھوڑوں کو زیادہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل اور اس کا جو پیمانہ اور اس کے حل کا جو معیار مقرر کیا ہے شریعت نے، کوئی اور مقرر نہیں کیا۔ کیا مقرر کیا ہے؟
فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی لوٹانا ہے۔ گڑیے گا ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی ٹائم کے لیے موبائل کی کوئی چیز دے دیں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف لوٹانا ہے۔ اور لوٹانا کیسے ہے؟ من وعن، ویسے آپ کو اس میں اجازت نہیں، کمی بیشی کی کوئی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال لیتا ہوں، اپنی بات کا آغاز اس حدیث سے کرتا ہوں جسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حدیث نمبر 43 ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ابن ماجہ میں حدیث نمبر 43، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں واعظ کیا، اور ابو داؤد کے اندر یہ ہے کہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہم میں کھڑے ہوئے، فقام فینا خطیبا، بطور خطیب کھڑے ہوئے اور ہمیں واعظ کیا۔ کیسا واعظ تھا؟ یہ مسائل اور یہ مسئلہ، یہ ہم 2-3 جمعوں سے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے، یہ ہمارے نظریاتی طور پر، منہجی طور پر اور اصولی طور پر بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس پر ہمارے اعمال کا انحصار ہے، صحت اور عدم صحت کے حوالے سے، قبول اور رد کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس مسئلے کو بیان فرمایا، اس منہج کو امت کو دیا، تو ایسا واعظ تھا، ایسا پر تاثیر اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ اور اتنی اہمیت اور توجہ طلب تھا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، رونا آ گیا ہمیں، ووجلت منها القلوب، اور ہمارے دل کانپ اٹھے، خشیت، ڈر، خوف پیدا ہو گیا۔ اور ایسا واعظ تھا کہ یہ ایسا واعظ کہ جیسے لگتا ہے ان هذه لموعظۃ مودع، جو شخص الوداع ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، جانے والا ہے، یہ اس کا واعظ ہے۔ اور جب بندہ آخری باتیں کر رہا ہو، الوداع اور رخصت ہونے والا باتیں کر رہا ہو، تو وہ عام اور معمولی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ انتہائی قیمتی وصیت ہوتی ہے، انتہائی قیمتی نصیحت ہوتی ہے، انتہائی قیمتی نصیحت اور انتہائی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، اور آج کے خطبے میں کوئی اور بات نہ سنیں، کسی اور بات کو یاد نہ بھی کریں، یہ ایک حدیث یاد کر کے سینے میں محفوظ کر کے لے جائیں، یہی منہج اور یہی رستہ متعین کر دے گی۔ آپ نے اتنا پرتاثیر واعظ فرمایا تو کیا فرمایا؟ قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا، میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قد ترکتکم علی البیضاء، روشن واضح شریعت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلہا کنہارہا، اس کی راتیں بھی ایسے ہیں جیسے دن چمک رہا ہو، اس کی رات میں تاریکی نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ پہلا جملہ ترکتکم علی البیضاء، ہمارے پاس ایک روشن شریعت ہے جو ہمارے عقائد میں، معاملات میں، سیاست میں، معیشت میں، عبادات میں، معاملات میں، زندگی کے تمام شعبہ جات میں ایک ضابطہ حیات ہے، ایک کامل رہنمائی ہے، اور ایسی کامل رہنمائی جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جیسے اللہ نے نازل فرمائی ویسے اس نے آخر تک رہنا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی روشن ہے جس میں کوئی ابہام نہیں،
جس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا پیچیدگی اور مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اتنی پیچیدگی ہو، اتنی باریکی ہو، روشن، جیسے ایک روشن چیز ہو، آپ کو بہت زیادہ اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، سامنے نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اسلام کے مقابلے میں جتنے رستے ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اللہ نے انہیں اندھیرے کہا ہے اور اسلام کو روشنی کہا ہے۔ اندھیرے میں بندہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اندھیرے میں بندہ اندازے کے نشتر اور تیر چلاتا ہے، اندھیرے میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتا ہے۔ روشنی اور واضح جو چیز سامنے ہوتی ہے بالکل عیاں، اس میں اسے کوئی زیادہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز اس کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن توجہ کی اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک ملت بیضاء کے اوپر ہمیں چھوڑا ہے، یہ ملت بیضاء ہمارا دین ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید، چمکدار اور روشن ہیں، اس میں تاریکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نور ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس نور کے مقابلے میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اللہ مومنوں کو ان اندھیروں سے نکال کر اس روشنی میں لے کے آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، ملت بیضاء پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بالکل واضح اور بالکل روشن، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا۔ آگے کیا فرمایا؟ لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ۔ آج ہمیں سبق پڑھا دیا گیا کہ جو باپ دادا کرتے آئے کرتے جاؤ۔ دیکھو زیادہ لوگ ہمارے ملک میں کیسے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے، اور پھر ہم اس اصل کو اور اس ملت بیضاء کی طرف نہیں دیکھتے، توجہ ادھر نہیں ہوتی۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد جو اس سے کجروی اختیار کرے گا، منہ موڑے گا، اس کے نظریات اس کے مخالف ہوں گے، اس کے اعمال و عبادات کے اندر بدعات آ جائیں گی، رسوم و رواج آ جائیں گے، سنت نہیں رہے گی، کتاب و سنت کی اتباع نہیں رہے گی، دوسرے رستوں اور پگڈنڈیوں کے اوپر چل پڑے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ ہلاک، کامیابی نہیں مل سکتی کبھی بھی۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، عملی طور پر بھی یہی اصل حقیقی کامیابی ہے، اللہ کے احکامات اور پیغمبر کائنات کے طریقہ کار۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، جو کجروی کرے گا، کتاب و سنت کے مخالف، اس کا دھڑا ہو، پارٹی ہو، نظریہ ہو، منہج ہو، عبادت ہو، معاملہ ہو، کوئی اور طریقہ کار ہو، رسم رواج ہو، وہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال لے گا، وہ کبھی ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ نجات یافتہ کون ہے؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اور وہ کون سا گروہ ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے اوپر قائم رہے گا، جیسا دین صحابہ کو نبی نے سکھایا، صحابہ نے نبی سے لیا، اسی دین کے اوپر بغیر کمی پیشی کے اور بغیر اضافے اور نقص کے وہ اس پر قائم رہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس سے جو بھی منہ موڑے گا، جو بھی اختلاف کرے گا، جو بھی کجروی اختیار کرے گا، جو اس کے مقابلے میں اپنا نظریہ لے کے آئے گا، اپنے اعمال لے کے آئے گا، ہلاکت میں چلا جائے گا، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشن گوئی دے دی، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے اختلافات کی کثرت دیکھیں گے۔ اب پہلے آپ نے ملت بیضاء کی بات کی اور اس سے منہ موڑنے والے کے بارے میں انجام بتا دیا، تباہ ہے، برباد ہے، اور پھر پیشن گوئی دے دی تاکہ کوئی بات ڈکی چھپی نہ رہ جائے، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ آج کہہ بھی رہے ہیں ہم، کیا کریں جی، سمجھ نہیں آ رہی، اختلافات ہی مولویوں نے بہت بنا دیے، حج کا مسئلہ اختلافات، روزوں کے مسائل اختلافات، نماز ہے ایک ایسے پڑھتا ہے ایک ویسے پڑھتا ہے، دیگر مسائل دیکھو اختلافات ہی اختلافات، عقائد میں اختلافات ہی اختلافات، کیا کریں ہم؟ آپ نے پہلے ہی بتا دیا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد زندہ رہنے والے اختلافات دیکھیں گے، اختلافات کی برمار ہوگی، کثرت ہوگی۔ آج ہے نا،
ہر مسئلے میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلافات ہی اختلافات ہیں، لیکن آپ نے ایک رابطہ دیا، کیا کرنا کیا ہے تمہیں؟ اختلافات آ گئے، آج کا ایک مہینہ ہے ربیع الاول، اختلاف آ گیا۔ ایک کہتا ہے نبی کی محبت کی دلیل ہے میلاد کے بنگڑے ڈالو، جلوس نکالو، ریلیاں نکالو، جشن مناؤ۔ ایک کہتا ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ نے ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی، اور آپ کی تعلیم میں یہ بات ہے کہ وہ کام جو میں نے یا میرے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ نئی ایجاد ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وہ انتہائی خطرناک ہلاکت ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دیگر کوئی اور مسئلہ لے لیں، اختلاف ہو گیا، یہ کام یوں کرنا ہے یا یوں کرنا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ نے ضابطہ دیا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا اختلافات کی کثرت دیکھے گا۔ علیکم بسنتی، اختلافات میں کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اب کوئی بھی اختلاف لے کے آ جائیں آپ کسی بھی مسئلے میں، مطلب ایک شخص کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی، ایک کہتا ہے باندھ کے پڑھنی، اختلاف ہو گیا دونوں میں، کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ ایک مثال ہے، حج کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلے میں اختلاف ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اختلافات تو ہوں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اب ہمیں ایک ہی بات دیکھنی ہے، باپ نے کیا سکھایا، دادا نے کیا سکھایا، گھر سے کیا پڑھ کے آیا، اور دنیا کیا کر رہی ہے، اکثریت کس طرف ہے۔ یہ معیار نہیں، یہ پیمانہ نہیں، پیمانہ پیغمبر کائنات نے یہ دیا ہے، علیکم بسنتی۔ دو اختلافات کرنے والے، 3-4 اختلافات کرنے والے، ایک مسئلے میں 10 موقف ہے، دیکھو اس میں سنت کیا ہے، جو سنت ہے اس کو اپنا لو، دوسرا اس کو چھوڑ دو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کیا ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا سنہری دور، ہدایت یافتہ دور، انہوں نے کس طرح نبی کی سنت کو اپنایا۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، ان کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے بات، ان سے کہا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا کہ مجھ سے پہلے خلیفہ ہیں اس لیے میں ان کی پیروی کر لوں؟ نہیں، ما ترکت سنت النبی لقول احد، نبی کی سنت آ جائے اور مقابلے میں کسی ہستی کا قول آ جائے، نبی کی سنت، ما کنت لیدع سنت النبی لقول احد، میں نبی کی سنت کو کسی شخصیت کی رائے اور قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ خلفائے راشدین نے ہمیں یہ منہج دیا کہ سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اختلافات ہوں تو سنت کو لازم پکڑ لینا اور خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو دیکھ لینا۔ عضوا علی بالنواجذ۔ اچھا یہاں تو یہ ابن ماجہ میں اس سے آگے دوسرے الفاظ ہیں، وہ میں بعد میں کروں گا، جو جامع ابو داؤد کے اندر یہی روایت ہے 4607، اس میں آگے ایک اور تلقین کی۔ پہلی تلقین یہ کہ میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اب بات پوری ہو گئی تھی، سمجھ میں آ گئی، جب بھی جہاں بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، جائز ہے ناجائز ہے، سنت ہے بدعت ہے، ہمیں نبی کی سنت کو دیکھنا ہے۔ سنت سے ثابت ہے فبہا، سنت سے ثابت نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے مزید وضاحت کر دی، کیا وضاحت کی؟ ایاکم ومحدثات الامور، اگر مسئلہ سنت سے نہیں مل رہا، مسئلہ خلفائے راشدین سے نہیں مل رہا، نئے امور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ کوئی یہ بام رہ گیا جی؟ اب کوئی مسئلہ لے آئی، اس مسئلے کی ابتدا ہوئی جناب 5ویں صدی ہجری میں، ہمارا دین نہیں ہو سکتا، ہمیں دکھانے کے لیے آپ کو شروع دور میں جانا پڑے گا، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں فرمایا جب اختلافات کی کثرت ہو میری سنت دیکھنا۔ بات جہاں بھی پوری تھی، سمجھ آ گئی تھی، جو سنت نہیں ہے بس چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نے مزید وضاحت کر دی، ایاکم ومحدثات الامور، نئے امور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اب جو بھی کام نیا ہے دیکھ لو، پیغمبر نے نہیں کیا تو نیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا تو کیا ہے؟
نیا، اس سے بچنا، یہ ہے ہمارے نبی کی وصیت، یہ ہمیں نبی کی تلقین، یہ ہے وہ خطبہ جسے سن کے صحابہ روئے، یہ ہے وہ خطبہ جس سے ان کے دل کانپ گئے کہ پیغمبر کے طریقے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری سچی دعوت ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے علماء کی طرف رجوع کرو، ہمارا فلاں بڑا ہے اس کی تقلید کر لو، ہمارا فلاں بڑا ہے اس کے پیچھے اندھے ہو کے چل پڑو، نہ، ایک ہی بات ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ، شریعت، یہ دین ہے، اس کے مخالف یا اس کے بعد نئی ایجاد وہ دین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم اس کو نہیں مانتے، وہ دین ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ نئے امور سے کیا کرنا؟ بچنا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا امر کیا ہو جائے گا؟ بدعت، اور ہر بدعت کیا ہو جائے گی؟ گمراہی۔ گمراہی کہاں لے کر جائے گی؟ اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، جہنم میں نہیں جانا چاہتے اور یقیناً نہیں جانا چاہتے تو پیغمبر کی تلقین کو لازم پکڑ لیجئے۔ آپ نے خود فرمایا عضوا علی بالنواجذ، ان داڑوں کے ساتھ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اس سے پھرنا نہیں، ہٹنا نہیں، چاہے حالات اور رخ ہواؤں کا جیسا بھی ہو۔ پھر آگے ابن ماجہ کے اندر آگے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں نا، ایمان والے ہیں نا، انما المؤمن کالجمل الانذ، مومن نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے مثال بھی دے دیا، کوئی بات چھپی رہ ہی نہ جائے۔ انما المؤمن، مومن کیسا ہوتا ہے؟ نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح، حیثما قید انقاد، جہاں اس کو چلایا جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو سنت پر کیا کروں بڑے حضرت کریں، یہ نہیں کہتا، وہ نکیل ڈلی ہوئی ہے اس کو، کس کی؟ سنت کی، محبت مصطفیٰ کی، یہ نکیل ڈلی ہوئی ہے۔ جیسے اونٹ کا مالک اس کو بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، کھڑا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، چلاتا ہے چل پڑتا ہے۔ مومن کو جب حکم شرع آئے گا پیغمبر کی سنت سے، وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، عقل مانتی ہے نہیں مانتی، دنیا اس کے مخالف ہے موافق ہے، ادھر اکثریت ہے اقلیت ہے، کوئی پیمانہ کوئی معیار نہیں دیکھے گا، ایک ہی بات دیکھے گا، میں ہوں مصطفیٰ کا غلام اور مجھے جہاں چلایا جائے گا میں چونکہ چنانچہ بغیر چلوں گا، کسی اور طرف نہیں دیکھوں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب ہم اگر سوچیں، یہ حدیث ہے، ایک ہی حدیث آپ ذہن میں رکھ لیں، دل میں یاد کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ ملت بیضاء ہے ہمارے پاس، راتیں بھی روشن ہے دن کی طرح، اس کو چھوڑنے کے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس میں نئے امور سے بچنے کی تلقین ہے، اس میں صرف سنت کو پکڑنے کی تلقین ہے، اس میں مومن کو لگام ڈالی گئی ہے، وہ سنت سے ہٹ نہیں سکتا۔ اب آگے چلیے، کیا یہ جو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہم لے کے آگے، اگر یہ دین ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کار ثواب ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے یہ عمل موجب جنت ہے، کیا پیغمبر اس محروم، اس نیکی سے اور پیغمبر کے صحابہ اس عمل جنت والے عمل سے محروم دنیا سے چلے گئے اور پیغمبر نے کوئی تعلیم ہی نہیں دی؟ جس پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7 ہے کتاب الطہارہ میں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں نا آپ کتنی تحقیقات کی، کہاں کہاں سے نہیں آئے، کہاں کہاں تک نہیں گئے، آخر حق مل گیا۔ ان سے ایک مشرک نے نا استہزاء کیا اور کیا کہا؟ لقد علمکم نبیکم کل شیء، تم کہتے ہو تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، ہر چیز سکھائی ہے؟ جی ہاں، ہر چیز سکھائی، حتی الخراء، پخانہ کرنا بھی سکھایا۔ یہ اس کا مذاق تھا، تو تمہیں پخانہ کرنا، پیشاب کرنا بھی سکھایا ہے۔ اب آپ بھی توجہ کریں کہ صحابہ کی یہ دعوت تھی کہ ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، تبھی تو انہوں نے پوچھا نا تمہیں ہر چیز سکھائی؟ اور بطور استہزاء کیا کرنے لگا؟ مثال کون سی چیز کی دینے لگا؟ تمہیں نبی نے پیشاب اور پخانے کو بھی سکھایا؟ ہاں ہاں، ہمیں یہ بھی سکھایا۔ ہاں نعم اجل، ہاں کیوں نہیں؟ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، نبی علیہ الصلوۃ نے ہمیں پخانہ یا چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے منع کیا ہے، سکھایا ہے نا ادب، ادب سکھایا۔ او ان نستنجی باقل من 3 احجار، 3 ڈیلوں سے کم استنجا کرنے سے منع کیا، سکھایا ہے۔
ان نستنجی بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا سکھایا ہے، ان نستنجی برجیع او عظم، ہمیں گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا۔ اب دیکھو کتنی باتیں سکھا دی، کتنی سنتیں بتا دی، کتنے احکامات بتا دیے کہ ہمیں تو نبی نے یہاں بھی تعلیم دی ہے، اور جس نبی نے یہاں بھی تعلیم دی ہے طریقہ بتلایا ہے، جو چیزیں منع تھی منع کی ہیں، تعداد مقرر کیا ڈیلوں کی کہ 3 سے کم نہ ہو۔ اس پیغمبر نے اتنے بڑے بڑے مسئلے ہمیں نہیں سکھائے، صحابہ ان بڑے بڑے مسئلوں پہ عمل کر کے دنیا سے چلے گئے، جنہیں ہم کار ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مرگ پہ، کبھی شادی پہ، اور کبھی دیگر مہینوں کی مناسبت سے جو فنکشنز ہیں ان میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا کرنا، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے، بھائی کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت تو میں نے پہلے کر دی تھی۔ اس کے اسباب بھی تھوڑے میں آپ کی طرف سامنے، اس کے کیا اسباب ہے، کیوں امت اس طرف چل پڑے؟ ایک تو یہ بدعت بڑا قبیح فعل تھا، اتنا قبیح فعل تھا، اتنا قبیح۔ امام آجری کتاب الشریعہ کے اندر حدیث نمبر 2040 اس میں یہ روایت لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اور یہ ہم معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں نا، من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے صاحب بدعہ کی تعظیم کی، توقیر کی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کا تعاون کیا، اور خود بدعتی کی کیا نظر میں ہوگا، اندازہ لگا لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، امام نے حجر کی المطالب العالیہ کے اندر حدیث نمبر 2829 ہے، وہ فرماتے ہیں 2882 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے جس میں لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کر رہے ہوں دین میں، حتی تحی البدع وتموت السنن، یہاں تک کہ بدعتیں زندہ ہو گئی، سنتیں مردہ ہو گئی۔ لوگ آئے دن نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا اسباب اور وجوہات ہیں؟ ایک بدعت کی تقسیم مروجہ، ایک بدعت اچھی ہوتی ہے، ایک بدعت بری ہوتی ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی۔ بدعت کوئی بھی اچھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کلو بدعت ضلالہ وان رآہا الناس حسنہ، لوگ حسنہ بدعت حسنہ کہیں، بدعت بدعت ہی رہے گی، بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی، اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور اتنا برا سمجھتے ہیں، امام مروزی کی کتاب ہے السنہ، کتاب السنہ، اس میں حدیث نمبر 99 ہے، ایک تابعی ہیں ابو ادریس قولانی، دیکھیں صحابہ کے فیض یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک مسجد کے اندر آگ لگی ہوئی ہو اور میں بجھا نہ سکوں، اور ایک جگہ کوئی بدعت رائج ہو میں اس کو مٹا نہ سکوں، مجھے زیادہ دکھ اس کا ہوگا، اس کا زیادہ دکھ ہوگا کہ بدعت نہیں مٹا سکا بمقابلہ اس کے کہ مسجد کی آگ نہ بجھا سکوں۔ اتنا برا سمجھتے ہیں، اتنی بڑی خبر۔ ایک بدعت کی تقسیم، دوسرا محبت کے اندر غلو۔ ہم جب کسی شخصیت کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں تو اس کی ہر اچھائی بھی، برائی بھی ہمیں اچھائی لگتی ہے، پھر کہتے ہیں حضرت جو کر رہے ہیں اچھا ہی ہوگا، حضرت کر رہے ہیں تو اچھا ہی ہوگا۔ یہ غلو بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ اور اس میں آباء و اجداد کی تقلید، باپ دادا ایسے کرتے تھے، تو دین میں کہیں بھی باپ دادا ہمارے لیے معیار نہیں۔ معیار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ بھائی اس میں کوئی بات غلط ہے، کوئی پیچیدہ ہے، کوئی نہ سمجھانے والی ہے، کوئی فرقہ واریت والی ہے، کوئی تقسیم امت والی ہے، کوئی بات سیدھی سی بات ہے، باپ دادا نہیں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں پیشوا مقتدا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔ اور ایک اللہ علمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں بس جو مجھے آتا ہے بس یہی علم ہے، وہ علم کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور لا علمی کی بنیاد پر بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں بس یہ رٹایا گیا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، وہ دین ہوتا نہیں۔ اس وہ دین میں سمجھنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے کیا ہونا چاہیے بندے کے پاس؟ علم۔ دلیل مانگیں، دلیل۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کیا، حل عندکم من علم فتخرجوا لنا، علم ہے تمہارے پاس جو تمہارے عقائد ہیں نکالو۔ آپ بھی پوچھیں حضرت یہ ہمیں آپ نے سکھایا، بچپن سے کرتے چلے آ رہے، اس کا علم بھی دے دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ نے کیا، ٹھیک ہے، نہیں کیا پھر آپ کہاں سے لے کے آئے؟
تو لا علمی اس کی ایک بہت بڑا سبب اور وجہ ہے۔ اور پھر علماء کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ ایک طرف وہ علماء جو پسے پردہ سمجھتے ہیں باتیں غلط ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، لوگ کرتے چلے آئیں گے اور کہیں گے مولوی صاحب ابھی یاد آئیے۔ اور کئی علماء نے وہ خاموشی توڑی بھی ہے کہ یہ کیا کر گئے، ہاتھ سے گزر چکے۔ اور کئی فقہ اہل علم اس کی تردید کرتے بھی ہیں، لیکن کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے اور جی اس طرح کی بات نہیں، رلی ملی بات ہونی چاہیے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ مجرمانہ خاموشی ہے اس سے بھی۔ اور پھر حکمرانوں کی سرپرستی، کتنی ہی بدعات محرم میں خاص کر، اس کو سرپرستی کہاں سے ہوتی ہے؟ گورنمنٹ سرپرستی کرتی ہے، پھر بدعت پھلتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے، پھر اس کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو یہ کچھ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعمال صالحہ کب ہوں گے؟ جب سنت کے مطابق ہوں۔ جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہو سکتا، اور نجات کس عمل پر ہے؟ عمل صالح پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔